حضور نے فرمایا مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی، میرے سے قبل میرے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی، وہ 5 چیزیں مجھے عطا کی گئی۔ وہ کون سی ہیں؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے اللہ تعالیٰ نے رعب کی شان عطا کی ہے، میں 1 مہینے کی مسافت ہوتا ہوں کہ دشمن کے دل میں میرا رعب پیدا ہو جاتا ہے۔ کتنی جنگیں ایسی ہوئی ہیں، کتنے غزوات ایسے ہوئے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کے نکلے، کافر پہلے ہی بھاگ گئے، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ جو مال فہ ہے یہ ایسی ہی جنگوں سے ملتا تھا جس جنگ میں کافر جو ہیں وہ لڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہ ہو سکتے تھے اور پہلے ہی بھاگ جاتے تھے۔ تو اس مال کو جو مال چھوڑ کے بھاگتے تھے مال فہ کہتے ہیں، جو لڑائی کے بعد مال ہاتھ آئے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ یہ باغ فدق مال فہ سے تھا، یہ جو ہے وہ لڑائی کے نتیجے کے اندر نہیں ملا تھا۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی کہ 1 مہینے کی مسافت پر ہوں تو لوگوں کے دلوں کے اندر رعب پڑ جاتا ہے۔ دوسری بات کہ اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا اور طاہر بنا دیا، اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے، پاک کر دیا، جس کو جہاں وقت ملے اور جہاں بھی وہ ہو تو نماز کا وقت پالے تو وہ وہاں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ صرف حضور کی امت کو شان دی گئی ہے اور یہ حضور کے قدموں کی برکت سے ہوا ہے کہ پوری دھرتی پاک کر دی گئی، ورنہ یہودی کو بھی عبادت کے لیے اپنی عبادت گاہ میں جانا پڑتا ہے، اپنے معبد میں جانا پڑتا ہے، عیسائی کو اپنے گرجا گھر میں جانا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کو عبادت کے لیے معبد میں، اپنے گرجا گاہ میں، اپنے کنیسہ میں اور اپنی عبادت گاہ میں جانا پڑتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے قدموں کے طفیل پوری کائنات اور دھرتی کو یوں پاک کر دیا گیا۔ آپ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، وہی مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جائیں، پوری دھرتی کو حضور کے قدموں کا صدقہ پاک کر دیا گیا۔ یہ شان حضور فرمایا مجھے دی گئی ہے اور میرے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئی۔ تیسری بات وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، میرے اوپر مال غنیمت حلال کیا گیا ہے اور میرے علاوہ کسی پر یہ مال حلال نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا تیسرا خاصہ ہے جو حضور کو عطا کیا گیا۔ چوتھی چیز وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا حق دے دیا۔ اب یہاں سنو، تمہیں ٹھنڈ پڑ جائے گی، ویسے تو ماشاءاللہ اتنی کثرت کے باوجود حال میں ویسے ٹھنڈک ہے، لیکن یہ جملہ جب سنیں گے تو ٹھنڈ جو ہے وہ روح تک اترے گی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دعا کا کوٹا دیا ہے، ایسی دعا کا جو بہر صورت قبول ہوگی۔ ایک دعا ایسی دی ہے جو کسی صورت میں بھی رد نہیں ہوگی، ہر صورت میں قبول ہوگی۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا عطا فرمائی ہے اور ہر نبی نے دعا کا وہ حق دنیا پہ استعمال کر لیا۔ نبی نے وہ دعا مانگ لی اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لیے، جو دعا کا خاص حق دیا گیا تھا ہر نبی نے وہ حق استعمال کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ حق مجھے بھی دیا لیکن میں نے استعمال نہیں کیا، میں نے قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ دنیا کے اوپر امت سہلے تکلیفیں، دکھ برداشت کر لے، مصیبتیں دیکھ لے، سب کچھ ہو، لیکن فرمایا میں نے حق قیامت کے لیے بچا کے رکھا ہے، میں شفاعت کر کے اس حق کے ذریعے سے امت کو جنت میں لے کے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کیسا پھر منظر ہوگا، اعلی حضرت کا انداز دیکھیے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل المغل ریسرچ سینٹر کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو